ماسی مہرا کے بارے میں ان کا خیال درست نکلا تھا۔ بگے اور کرامت کے بارے میں خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ ایک دو آدمیوں نے راستے میں سکندر کو روک کر پوچھا بھی تھا۔ قیوم کے گھر میں الہی بخش وغیرہ بھی موجود تھے۔ قیوم کی بہن رابعہ نایاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ رابعہ کو اس نے شادی میں بھی دیکھا تھا۔ اس وقت نایاب کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قیوم کی بہن ہے۔ رابعہ قیوم سے 2 سال چھوٹی تھی۔ وہ بھی قیوم کی طرح دراز قامت اور سرڈول جسم کی مالک تھی۔ کھلتی ہوئی رنگت اور چہرے کے نقوش تیکھے تھے۔ اس کی عمر 22-23 سال رہی ہوگی۔ بڑی حسین لڑکی تھی۔ ان کی والدہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ گھر رابعہ ہی نے سنبھال رکھا تھا۔ ان کا باپ اب بھی گھروں میں پانی بھرتا تھا۔ قیوم کھیتوں پر کام کرتا تھا۔ شادی والے روز بھی رابعہ نایاب سے بڑی گرم جوشی سے ملی تھی، اور اس وقت تو نایاب کو اپنے گھر میں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ سکندر قیوم وغیرہ سے حویلی والے واقعے کے بارے میں تفصیل معلوم کرتا رہا اور نایاب رابعہ سے باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ قیوم، الہی بخش، تم دونوں سڑک پر پہنچو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں سکندر بھائی؟ نایاب نے کہا۔ نہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، سکندر نے جواب دیا۔ میں پولیس کو لے کر سیدھا پرانی حویلی چلا جاؤں گا۔ تم اگر چاہو تو 1-1.5 گھنٹے بعد وہاں آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی، نایاب نے کہا۔ وہ بھی گھر جانا چاہتی تھی، لیکن رابعہ نے اسے روک لیا۔ آپ پہلی بار ہمارے گھر آئی ہیں، چائے پلائے بغیر تو نہیں جانے دوں گی، رابعہ نے کہا۔ نایاب دوبارہ چارپائی کے اوپر بیٹھ گئی۔ رابعہ باورچی خانے میں جا کر چائے بنانے لگی۔ باورچی خانہ کیا تھا؟ سوکھی ہوئی شاخوں اور گھاس پھوس کا ایک بڑا سا سائبان تھا، جس کے نیچے چولہا وغیرہ بنا ہوا تھا اور ایک چھوٹے سے چبوترے پر کچھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ جلد ہی چائے بنا کر لے آئی۔ چائے کے دوران رابعہ نایاب کو اپنا کشیدہ کاری کا کام دکھاتی رہی۔ کڑھائی کا بڑا خوبصورت کام تھا۔ اس نے ڈبل بیڈ کی چادر اور تکیے کے 2 غلافوں پر مشتمل ایک سیٹ نایاب کو تحفے میں دے دیا۔ نایاب بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے کڑھائی کا کام دیکھ رہی تھی۔ کپڑوں پر باریک کڑھائی اور کشیدہ کاری بھی ایک ہنر ہے جو شہروں میں تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ شہر کی لڑکیوں کو اب ایسی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی ہے۔ البتہ گاؤں دیہاتوں میں یہ فن ابھی زندہ ہے۔ گاؤں کی رہنے والی کوئی لڑکی ایسی نہ ہوگی جسے کڑھائی اور کشیدہ کاری نہ آتی ہو۔ نایاب تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھی رہی۔ اس دوران ہی اس نے اپنے بارے میں نایاب کو بہت کچھ بتایا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ لڑکا ان کی برادری کا ہی تھا۔ 1 سال بعد شادی کا پروگرام طے ہوا تھا، لیکن منگنی کے 4 مہینے بعد رابعہ کا منگیتر پڑوس کی بستی میں رہنے والی ایک لڑکی کو بھگا کر لے گیا۔ ارے، نایاب کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ کون احمق تھا جو تم جیسی پیاری سی حسین لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا؟ یہ تو من کی بات ہے چھوٹی بی بی، رابعہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے وہ لڑکی مجھ سے زیادہ اچھی لگی ہوگی، چلا گیا اسے لے کر۔ سنا ہے انہوں نے شہر جا کر شادی کر لی تھی، اب وہیں رہ رہے ہیں۔ اور تمہارا کیا ہوا؟ کہیں اور رشتہ نہیں ہوا؟ نایاب نے پوچھا۔ رشتے تو بہت آتے رہتے ہیں، لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ اب شادی ہی نہیں کروں گی، رابعہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے، یہ کیا بات ہوئی؟ نایاب نے اسے گھورا۔ پہاڑ جیسی زندگی کا بوجھ کیسے اٹھاؤ گی؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ اس طرح اکیلی زندہ رہ سکو گی؟ لوگ تمہیں زندہ رہنے دیں گے؟ تمہیں قدم قدم پر انسان نما بھیڑیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیسے مقابلہ کرو گی ان کا؟ آپ بھی تو زندہ ہیں اور ان بھیڑیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں، رابعہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ حقیقت تو یہ ہے چھوٹی بی بی، آپ کی شخصیت اور کردار نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، عورت کمزور نہیں ہے۔ اگر عورت ٹھان لے تو بڑی سے بڑی قوت کو بھی اپنے قدموں میں جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تمہاری باتیں تو بڑی فلسفیانہ ہیں، نایاب نے کہا۔ میں نے اس قصبے کے ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا ہے، رابعہ مسکرائی۔ میں تو نور پور کے کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، لیکن سب نے مخالفت کی اور ابا نے داخلہ نہیں لینے دیا۔ ایک کمی کاری کی اولاد اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، نایاب گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ تعلیم پر بھی بڑے لوگوں کی اجارہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو تو وہ تعلیم دلانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، روس اور نہ جانے کہاں کہاں بھیج دیتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے ان لوگوں نے تعلیم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ خاص طور پر جاگیردار، وڈیرے اور زمیندار نہیں چاہتے ان کے ہاریوں اور مزاروں کے بچے تعلیم حاصل کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بچے تعلیم حاصل کر گئے تو ان کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا؟ زمین کا سینہ چیر کر
ان کے لیے اناج کون پیدا کرے گا؟ اور صنعت کار یہ سمجھتے ہیں کہ مزدوروں کے بچے پڑھ لکھ گئے تو ان کی مشینیں کون چلائے گا؟ مزدوروں کے بچوں کے پڑھ لکھ جانے سے مشین کا پہیہ رک گیا تو ان کے گھروں میں دولت کے انبار کیسے لگیں گے؟ اس لیے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ غریبوں کے بچے تعلیم حاصل کریں۔ گاؤں کا وڈیرا ہو یا شہر کا صنعت کار، ان سب کی ذہنیت ایک ہے، غریبوں کا خون چوس کر اپنے گھروں میں دولت کے انبار لگانا۔ بہرحال وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں شاید کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی ہوں، اب میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی کسی وقت، تمہارے پاس بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ میں بھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں، رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب آپ اس حویلی میں منتقل ہو جائیں گی نا تو میں بھی آپ کے پاس آ کر رہوں گی۔ اس پرانی حویلی میں؟ نایاب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگے گا وہاں؟ کیسا ڈر؟ رابعہ بولی، جب آپ کو وہاں جاتے ہوئے کوئی ڈر نہیں لگتا تو مجھے کیوں لگے گا؟ ٹھیک ہے، میں اس حویلی میں کام کروا لوں، قیوم اور تمہارے ابا سے کہہ کر تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گی۔ اچھا بھائی، اب چلوں، بہت دیر ہو گئی، اور اس سیٹ کے لیے بہت بہت شکریہ، نایاب نے کہتے ہوئے بستر کے سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ رابعہ نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ نایاب رابعہ کے گھر سے نکل کر 2-3 گلیوں میں گھومتی ہوئی ملک صاحب کی حویلی پہنچ گئی۔ اسے راستے میں پتہ چل گیا کہ پولیس کی ایک جیپ اور ملک سکندر کی کار پرانی حویلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ نایاب نے رابعہ کا دیا ہوا بستر کا سیٹ نرگس کے حوالے کیا اور رکے بغیر حویلی سے باہر آ گئی۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ تو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ پرانی حویلی میں بگے اور کرامت کی لاشیں ملی ہیں، اور اب انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملک سکندر پولیس کو لے کر وہاں پہنچ گیا ہے۔ لیکن لوگوں کو حیرت اس بات پر تھی کہ گزشتہ روز نایاب قیوم وغیرہ کے ساتھ تقریباً 2 گھنٹے اس حویلی میں رہی تھی۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ حویلی کے ایک کمرے کی الماری سے ایک انسانی ڈھانچہ برآمد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی۔ نایاب اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن بگا اور کرامت اس حویلی میں گئے تو پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے۔ گاؤں والوں میں ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی تھی کہ نایاب معکوف الفطرت ہے اور حویلی میں رہنے والے آسے بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن بیشتر لوگوں کو اس سے اختلاف تھا۔ ان کے خیال میں چودھری فیملی کی طرف سے یہ مہم نایاب کی کردار کشی کے لیے چلائی گئی تھی۔ ایک بات سے بہرحال سبھی متفق تھے کہ اس قسم کے پراسرار واقعات نایاب کے آنے کے بعد ہی شروع ہوئے تھے، اور کسی نہ کسی طور نایاب کا ان واقعات سے تعلق رہا تھا۔ نایاب گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ چکی تھی۔ وہ ابھی پرانی حویلی سے دور ہی تھی کہ 2 گھڑ سواروں کو دائیں طرف سے حویلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک تو سفید گھوڑے پر چودھری سعادت تھا اور دوسرے کو نایاب نہیں پہچان سکی تھی۔ وہ دونوں گھوڑے ٹبے پر ایک درخت کے نیچے رک چکے تھے۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے اور انہوں نے گھوڑوں کی لگامیں درخت سے باندھ دی۔ اس دوران نایاب بھی وہاں پہنچ گئی۔ چودھری سعادت کے ساتھ ملنگی تھا۔ یہ بھی ان چند حرام زادوں میں سے ایک تھا جنہوں نے سعادت کی شہ پر گاؤں کے بعض لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ نایاب لاپرواہی کا اظہار کرتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ نہ تو اس نے سعادت کو مخاطب کیا تھا اور نہ ہی سعادت کچھ بولا تھا۔ نایاب ذرا سا گھوم کر حویلی کے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ گیٹ کے سامنے ایک طرف سکندر کی گاڑی اور اس کے قریب ہی پولیس کی جیپ کھڑی تھی۔ ایک کانسٹیبل جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس نے نایاب کو دیکھ کر سلام بھی کیا تھا۔ نایاب پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ برآمدے کے سامنے سب انسپکٹر اشرف، ملک سکندر اور 4 دیگر پولیس اہلکار کھڑے تھے، جن میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا اور 3 کانسٹیبل۔ نایاب ان کے قریب پہنچی ہی تھی کہ چودھری سعادت اور ملنگی بھی اندر آ گئے اور جھاڑیوں میں چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گئے۔ نایاب نے فوراً ہی محسوس کر لیا تھا کہ ان دونوں کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا، اور یہ خوف غالباً ان آسیبوں کا تھا جو حویلی میں ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں نے دیکھی وہ لاشیں؟ نایاب نے سب انسپکٹر اشرف سے پوچھا۔ نہیں بھائی، سب انسپکٹر کے بجائے ملک سکندر نے جواب دیا۔ یہ لوگ اندر داخل ہوتے ہوئے ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ویسے بھی اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی کوئی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی زور سے بند ہونے کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اندر داخل ہونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ چلیے میں آگے چلتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ آئیے، نایاب کہتے ہوئے برآمدے میں آ گئی۔ سکندر نے سب انسپکٹر کی طرف دیکھا اور سب انسپکٹر مڑ کر سعادت کی طرف دیکھنے لگا۔ آئیے چودھری صاحب، آپ بھی چلیے، وہ بولا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ جا کر معائنہ کرائیں۔
سعادت نے جواب دیا۔ سبحان خان، چلنا ذرا آگے، سب انسپکٹر نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے 2 کانسٹیبلوں کو اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں رائفلیں تان کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے محاذ پر جا رہے ہوں۔ نایاب دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ سکندر نے آگے بڑھ کر دروازے کا اوپر والا کنڈا کھول کر دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ نایاب سب سے پہلے اندر داخل ہوئی، اس کے پیچھے سکندر، پھر ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل اور آخر میں سب انسپکٹر اشرف۔ باقی 2 کانسٹیبل رائفلیں سنبھالے برآمدے میں کھڑے رہ گئے تھے۔ چودھری سعادت اور ملنگی برآمدے کے آخری کنارے پر کھڑے تھے۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ اگر کوئی معمولی سی بات بھی ہو تو بھاگ کھڑے ہوں گے۔ دروازے میں قدم رکھتے ہوئے سب انسپکٹر اشرف نے بھی ریوالور نکال لیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی کسی حد تک خوفزدہ تھا۔ وہ پچھلے 12 سال سے پولیس سروس میں تھا، دلیر آدمی تھا، بڑے بڑے نامی گرامی مجرموں سے اس کا سابقہ پڑا تھا۔ وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں صورتحال مختلف تھی۔ یہاں مقابلہ انسانوں سے نہیں، پراسرار نادیدہ قوتوں سے تھا۔ سب انسپکٹر بھی جانتا تھا اس حویلی میں روحوں کا بسیرا تھا، اور روحیں یا آسیب کسی کو نظر نہیں آتے جو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ نایاب بے خوفی سے سب سے آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ سیدھی اس کمرے میں داخل ہو گئی جس کے پچھلی طرف ایک اور کمرہ تھا، جہاں پہلے روز اس نے حاجرہ نامی اس لڑکی کی لاش دیکھی تھی اور گزشتہ روز الماری سے انسانی ڈھانچہ اس پر گرا تھا۔ وہ سب اندر آ گئے تھے۔ پولیس والے خاصے سہمے ہوئے تھے۔ سکندر کے ہاتھ میں ٹارچ تھی جسے اس نے روشن کر لیا۔ ٹارچ کی روشنی اندرونی دروازے پر پڑ رہی تھی جو بند تھا۔ نایاب نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا۔ دروازہ اس مرتبہ حیرت انگیز طور پر آواز پیدا کیے بغیر کھل گیا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے۔ کمرہ خالی تھا۔ الماری کے دونوں پٹ بھی کھلے ہوئے تھے، لیکن فرش پر اس انسانی ڈھانچے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ ڈھانچہ اس الماری سے برآمد ہوا تھا اور یہاں فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ نایاب نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ سوچ لیں نایاب بی بی، بات اب پولیس تک پہنچ گئی ہے اور مجھے غلط بیانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نایاب کے لہجے میں ناگواری تھی۔ قیوم وغیرہ نے حویلی میں لاشیں دیکھی تھیں تو وہ لاشیں حویلی ہی میں موجود ہوں گی۔ میں شاید بھول رہی ہوں کہ انہوں نے کس کمرے کا ذکر کیا تھا۔ میرے ساتھ آئیے۔ وہ اس کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئے اور پھر تیسرے کمرے میں انہیں فرش پر پڑی ہوئی بگے کی لاش مل گئی۔ انسانی ڈھانچہ اس کے سینے پر سوار تھا اور اس کے دونوں ہاتھ بگے کے گلے پر تھے۔ لاش اور ڈھانچے کو دیکھ کر سب انسپکٹر کانپ اٹھا۔ سردی کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتی چلی گئی۔ نایاب کے جسم میں بھی سنسنی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ دیکھا آپ نے؟ وہ اپنے اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ لیکن آپ نے تو بتایا تھا کہ ڈھانچہ اس کمرے میں گر کر بکھر گیا تھا۔ لیکن یہ… سب انسپکٹر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور سکندر کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر لاش اور ڈھانچے کا معائنہ کرنے لگا۔ میں اس کی کوئی توجیح پیش نہیں کر سکوں گی کہ یہ ڈھانچہ جڑا کیسے اور اس نے بگے کو کیسے دبوچا۔ بہرحال یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں، نایاب نے کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ بگے کو قتل کر کے یہ ڈھانچہ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہو تاکہ قتل کی واردات کو کوئی اور رنگ دیا جا سکے؟ سب انسپکٹر بولا۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ اس کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا، نایاب نے کہا۔ سبحان خان، یہ ڈھانچہ اٹھانا ذرا اس لاش کے اوپر سے، سب انسپکٹر نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سبحان خان کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اس نے یہ حکم کانسٹیبلوں کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں کانسٹیبلوں کے چہرے بھی فک ہو گئے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ سبحان خان نے کہا۔ ہڈیاں ہیں، کوئی خونخوار درندہ نہیں جو تمہیں کاٹ لے گا، ہٹاؤ اسے۔ دونوں کانسٹیبلوں نے اپنی رائفلیں سبحان خان کے حوالے کر دی اور ڈھانچے کو ہٹانے کے لیے آہستہ آہستہ لاش پر جھکنے لگے۔ ان کے ہاتھ ابھی ڈھانچے سے دور ہی تھے کہ ہڈیاں چٹکنے کی کڑکڑاہٹ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ وہ ڈھانچہ بکھر کر بگے کی لاش پر سے نیچے گر گیا۔ دونوں کانسٹیبل چینخ کر پیچھے ہٹ گئے۔ سب انسپکٹر اشرف، نایاب اور ملک سکندر بھی غیر ارادی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ نایاب کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی۔ سب انسپکٹر اشرف بھی وحشت زدہ نظروں سے ڈھانچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ریوالور اس طرح تان رکھا تھا کہ اب اگر ڈھانچے نے حرکت کی تو اسے گولی مار دے گا، مگر ڈھانچے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ بگے کی لاش پر سے گر کر بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس کی کھوپڑی لاش سے تقریباً 3 فٹ دور گری تھی۔
میرا خیال ہے یہ ڈھانچہ ہوا سے نیچے گر گیا ہوگا۔ آپ لاش کو دیکھیں اشرف صاحب، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے نہ ڈریں، ملک سکندر نے سب انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سب انسپیکٹر نے جھک کر جھجکتے ہوئے فرش پر پڑی ہوئی کھوپڑی اٹھا لی اور الٹ پلٹ کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ جب اس نے کھوپڑی اٹھائی تھی تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، اسے یوں لگا تھا جیسے اس نے برف کا ٹکڑا اٹھا لیا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کھوپڑی میں حدت پیدا ہونے لگی۔ حدت بتدریج بڑھ رہی تھی، کھوپڑی اس حد تک گرم ہو گئی کہ اسے ہاتھ میں پکڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اشرف کی ہتھیلی اور انگلیوں پر جلن ہونے لگی، جیسے اس نے دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہو۔ اس نے کھوپڑی نیچے پھینک دی اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ کھوپڑی گرد آلود فرش پر لڑکتی ہوئی دیوار کے ساتھ لگ کر رک گئی تھی۔ سب انسپیکٹر اشرف جھک کر ٹارچ کی روشنی میں لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ بگے کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر بھی بے پناہ خوف کے تاثرات جیسے منجمد ہو کر رہ گئے تھے۔ چند لمحوں بعد سب انسپیکٹر گہرا سانس لیتا ہوا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری لاش کہاں ہے؟ اس نے نایاب سے پوچھا۔ قیوم نے بتایا تھا کہ دوسری لاش کسی راہداری میں پڑی تھی، آئیے دیکھتے ہیں کہاں ہے، نایاب نے کہا۔ وہ لوگ اس کمرے سے نکل آئے اور ایک راہداری سے نکل کر دوسری راہداری میں آ گئے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اشرف نے رک کر ٹارچ کی روشنی اندر ڈالی اور پھر چونک گیا۔ دروازے سے چند فٹ آگے کمرے میں ایک آٹومیٹک رائفل پڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آ گیا اور ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فرش پر ادھر ادھر گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے، ان کی تعداد 13 تھی۔ چھت اور دیواروں پر بھی گولیوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کسی نے بدحواسی میں اندھا دھند چاروں طرف فائرنگ کی تھی۔ سب انسپیکٹر کے اشارے پر ایک کانسٹیبل نے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑ کر اٹھا لیا اور دوسرا کانسٹیبل گولیوں کے خول چننے لگا۔ وہ لوگ کمرے سے نکل آئے اور 2 راہداریوں میں گھوم کر اس راہداری میں آ گئے جہاں کرامت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس لاش کی حالت بھی بگے کی لاش سے مختلف نہیں تھی۔ لاش سے 5-6 فٹ آگے ایک آٹومیٹک رائفل پڑی تھی اور یہاں بھی گولیوں کے کئی خول بکھرے ہوئے تھے۔ دیواروں پر گولیوں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ سب انسپیکٹر اشرف لاش کا معائنہ کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس لاش کو اٹھا کر باہر برآمدے میں لے جاؤ اور وہ دوسری لاش بھی اٹھا لو۔ یہ لاش باہر چھوڑ کر اسی کمرے میں آ جانا۔ دونوں پولیس والوں نے جھک کر لاش اٹھا لی۔ وہ لاش لکڑی کے تختے کی طرح اکڑ چکی تھی۔ بیرونی دروازے تک وہ سب ان پولیس والوں کے ساتھ آئے تھے۔ پولیس والے تو لاش کو لے کر باہر نکل گئے اور وہ لوگ بائیں طرف کی راہداری میں مڑ گئے۔ اور جب وہ لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں بگے کی لاش چھوڑی تھی تو سبھی اچھل پڑے تھے۔ بگے کی لاش اپنی جگہ پر موجود تھی لیکن وہ ڈھانچہ غائب تھا۔ نایاب بھی پھٹی پھٹی سی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈھانچہ بگے کی لاش سے گر کر اس طرح بکھرا تھا کہ اس کی ہڈیاں الگ الگ ہو گئی تھیں اور سب انسپیکٹر اشرف کے ہاتھ سے گر کر کھوپڑی فرش پر لڑھکتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ لیکن اب نہ تو وہاں کھوپڑی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور ہڈی۔ یہ حویلی تو واقعی آسیب زدہ ہے، سب انسپیکٹر اشرف بولا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف تھا۔ لاش اٹھاؤ اور جلدی نکلو یہاں سے۔ وہ دونوں پولیس والے باہر ہی رہ گئے تھے، غالباً ڈر کے مارے واپس نہیں آئے تھے۔ سبحان خان نے رائفلیں سب انسپیکٹر اور نایاب کے حوالے کر دیں اور سکندر کے ساتھ مل کر لاش اٹھانے لگا۔ وہ بگے کی لاش کو باہر لے آئے۔ چودھری سعادت اور ملنگی برآمدے کے فرش پر پڑی ہوئی کرامت کی لاش کو دیکھ رہے تھے۔ بگے کی لاش فرش پر رکھی گئی تو سعادت فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چند لمحے لاش کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اشرف صاحب، وہ سب انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس حویلی میں کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہے۔ میرے ان دوستوں کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا ہے اور اس کی ذمہ دار یہ لڑکی اور ملک سکندر ہیں۔ تم ہوش میں تو ہو چودھری؟ ملک سکندر نے اسے گھورا۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ تم ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہو، ایسا نہ ہو یہ الزام تمہارے گلے کا پھندا بن جائے۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، چودھری سعادت نے جواب دیا۔ روحوں کا ڈرامہ تم دونوں نے رچا رکھا ہے حویلی پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اگر اس حویلی میں بدروہیں یا بھوت موجود ہیں تو وہ تمہیں کچھ کیوں نہیں کہتے؟ میرے آدمیوں کو قتل کر کے الزام بدروحوں پر لگا رہے ہو۔ میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ دھیرج چودھری صاحب، دھیرج، سب انسپیکٹر اشرف بولا۔ یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ ان دونوں کی موت کیسے واقع ہوئی تھی، لیکن اس بات کی گواہی میں بھی دوں گا کہ اس حویلی میں آسیب موجود ہیں۔ حویلی میں آسیب ہوتے تو تم اور یہ باقی لوگ زندہ کیسے باہر آ جاتے؟ چودھری سعادت نے کہا، یہ ان لوگوں کی کوئی چال ہے
اور تم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو۔ سب انسپیکٹر مسکرا کر رہ گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، چودھری صاحب پہلے آپ یہ بتائیے کہ یہ دونوں حویلی میں کیوں آئے تھے؟ میں نے بھیجا تھا انہیں، چودھری سعادت نے جواب دیا۔ میں نے انہیں حویلی میں آتے جاتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ حویلی میں کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہے، یہ سب ان کی ڈرامے بازی ہے اور یہ لڑکی حویلی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ لوگ کل 2-3 گھنٹے حویلی میں رہے تھے، کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ اس لڑکی نے حویلی کی صفائی وغیرہ کا پروگرام بنایا ہے۔ میں نے رات ہی کو بگے اور کرامت کو یہاں بھیج دیا تھا کہ اس کے آدمی صبح یہاں آئیں تو انہیں ڈرا دھمکا کر بھگا دیا جائے۔ آپ نے صبح یہاں آ کر معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ میں صبح 6 بجے یہاں آیا تھا، سعادت نے جواب دیا۔ میں نے باہر سے آوازیں دی تھیں لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو میں سمجھا کہ یہ دونوں حویلی چلے گئے ہوں گے۔ پھر 8 بجے کے قریب مجھے پتا چلا کہ انہیں گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ روحوں اور آسیب کا ڈرامہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ لڑکی زبردستی حویلی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس نے گاؤں میں اپنے چند حمایتی بھی پیدا کر لیے ہیں۔ چودھری صاحب، سب انسپیکٹر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، آپ ایسا کریں کہ حویلی کے اندر کا ایک چکر لگا کر آئیں۔ اگر کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی تو میں آپ کے کہنے پر ان کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کر لوں گا۔ مجھے ڈرپوک سمجھتے ہو؟ چودھری سعادت نے اسے گھورا۔ آؤ ملنگی، میرے ساتھ آؤ۔ چودھری سعادت کو اگرچہ یقین ہو چکا تھا کہ حویلی میں کوئی آسیب وغیرہ نہیں ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا اور ملنگی کے چہرے پر بھی خوف کے تاثرات واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہوئے ان دونوں نے جیبوں سے پستول نکال لیے تھے۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سب لوگ برآمدے کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب انسپیکٹر اشرف کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کا حشر بھی بگے اور کرامت جیسا ہوا تو اس کے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی، اور پھر دفتن وہ سب اچھل پڑے۔ برآمدے والا دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ خود بخود بند ہوا تھا۔ نایاب تیزی سے آگے بڑھی مگر دروازہ دھڑ کی آواز سے بند ہو گیا۔ وہ دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ ان سب کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے، اور پھر اندر سے فائرنگ کی آوازیں سن کر نایاب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سب انسپیکٹر اشرف کے چہرے پر گہری تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ سبحان خان اور دونوں کانسٹیبل بھی رائفلیں سنبھالے خوفزدہ سی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فائرنگ بند ہو گئی اور اب اندر سے چودھری سعادت اور ملنگی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پہلے تو یہ آوازیں حویلی کے اندرونی حصے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں، پھر رفتہ رفتہ قریب آتی گئیں۔ دروازہ اچانک ہی کھل گیا۔ وہ سب اندر کی طرف دیکھنے لگے۔ دونوں کانسٹیبلوں نے رائفلیں تان لی۔ چودھری سعادت اور ملنگی چیختے ہوئے اور گرتے پڑتے باہر کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دے رہے تھے جیسے کسی حملے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور اس طرح چیخ اور بلبلا رہے تھے جیسے کوئی نادیدہ قوت ان کی پٹائی کر رہی ہو۔ وہ دونوں گرتے پڑتے اور چیختے ہوئے باہر آ کر برآمدے میں گر گئے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ دھڑ کی آواز سے بند ہو گیا تھا۔ سب انسپیکٹر اشرف اور سکندر فوراً ہی آگے بڑھ کر سعادت اور ملنگی کو دیکھنے لگے۔ وہ دونوں فرش پر لوٹ رہے تھے اور بری طرح چیخ رہے تھے۔ سکندر چودھری کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا اور سب انسپیکٹر اشرف نے ملنگی کو گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے انہیں قابو کر سکے تھے۔ کافی دیر تک وہ دونوں کراہتے رہے۔ دونوں باری باری اپنے جسم کے مختلف حصوں کو سہلا رہے تھے۔ کیا ہوا چودھری جی؟ سب انسپیکٹر اشرف نے سعادت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حویلی کے اندر تو کوئی نہیں تھا لیکن آوازوں سے لگ رہا تھا جیسے دیکھ لوں گا، تمہیں بھی دیکھ لوں گا۔ چودھری سعادت اس کی طرف دیکھتا ہوا چیخا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ چودھری سعادت اور ملنگی لڑکھڑاتے اور اپنے جسموں کو سہلاتے ہوئے حویلی سے باہر چلے گئے۔ سب انسپیکٹر اشرف انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا انوکھا ترین تجربہ ہے، وہ نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس حویلی میں واقعی کوئی معکوف الفطرت ہستیاں بسیرا کیے ہوئے ہیں، اور وہ پراسرار ہستیاں آپ کی دوست بن چکی ہیں۔ کیا آپ بتائیں گی کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ؟ نایاب کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ 60-70 سال پہلے اس حویلی میں ایک قتل ہو گیا تھا
میں نے اس لڑکی کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، جسے دھوکے سے اس حویلی میں لا کر پہلے بے آبرو کیا گیا اور پھر خنجر کے پے در پہ وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس لڑکی کو 60-70 سال پہلے قتل کیا گیا تھا اور آپ نے اس کی لاش دیکھی تھی؟ سب انسپیکٹر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، اسے بھی آپ ایک پراسرار واقعہ کہہ سکتے ہیں، نایاب نے کہا۔ آج یہاں جو کچھ ہوا ہے وہ سب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ پراسرار واقعات دراصل اسی ایک خوفناک واقعے کی کڑیاں ہیں جو 60-70 سال پہلے اس حویلی میں رونما ہوا تھا۔ آپ کو اس قصبے میں آئے ہوئے صرف چند روز ہوئے ہیں، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ 60-70 سال پہلے اس حویلی میں کوئی افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا؟ سب انسپیکٹر نے کہا۔ اگرچہ طویل مدت گزر چکی ہے، لیکن آج بھی گاؤں کا ہر شخص اس واقعے کے بارے میں جانتا ہے، نایاب نے کہا۔ اس قسم کے واقعات بھلائے نہیں جاتے، اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا، تو میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بھی ایک پراسرار واقعہ ہے۔ ایک روز میں اتفاق سے اس حویلی میں آ گئی تھی اور یہاں میں نے اس لڑکی کی لاش دیکھی تھی جسے 60-70 سال پہلے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، لیکن وہ لاش دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس لڑکی کو میرے آنے سے چند منٹ پہلے قتل کیا گیا ہو۔ نایاب چند منٹ کو خاموش ہوئی، پھر اس روز کے واقعات کے بارے میں بتانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، عام طور پر اب تک یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ نور دین موچی کی بیٹی ہاجرہ کو زمیندار صداقت علی یعنی سعادت کے دادا نے بے آبرو کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن گاؤں والوں کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ صداقت علی کا نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک عیاش آدمی تھا۔ گاؤں اور آس پاس کی بستیوں کی کسی عورت کی عزت اس سے محفوظ نہیں رہی تھی، لیکن اس لڑکی کی لاش نے بھی مجھے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا تھا، اور مجھے معلوم کرنا ہے کہ ہاجرہ کا قاتل کون تھا۔ یعنی پولیس کا کام آپ کریں گی، اور وہ بھی ایک ایسے کیس پر جو اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ لوگ بھی بھول چکے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا، سب انسپیکٹر اشرف نے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، ویسے ایک بات کہوں، جب سے آپ یہاں آئی ہیں پراسرار واقعات کا سمجھ میں نہ آنے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے وہ سنہرے سانپ والا واقعہ، پھر پراسرار بوڑھا، اور اب یہ حویلی۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کہیں گی؟ میں ان واقعات کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، آپ ان لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرائیے تاکہ ان کی موت کی اصل وجہ معلوم ہو سکے، اور مجھ پر قتل کا جو الزام چودھری سعادت نے لگایا ہے اس کا جواب دیا جا سکے۔ اس کا جواب تو میرا خیال ہے چودھری سعادت کو مل گیا ہے، سب انسپیکٹر اشرف نے مسکراتے ہوئے کہا اور سپاہیوں کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ لاشیں اٹھا کر حویلی سے باہر گئے۔ دونوں لاشوں کو جیپ کے پچھلے حصے میں سیٹوں کے درمیان فرش پر ڈال دیا گیا۔ پولیس جیپ کے روانہ ہونے کے بعد نایاب اور سکندر بھی اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہیں سڑک کی طرف سے ہوتے ہوئے ایک طویل چکر کاٹ کر گاؤں کی طرف آنا پڑا تھا۔ چودھری سعادت اور ملنگی گاؤں پہنچ چکے تھے۔ گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پرانی حویلی میں بعض نادیدہ قوتوں نے ان کی دھنائی کی تھی، اور اب وہ چوٹوں کی سینکائی کر رہے تھے۔ گاؤں کے 20 لوگ ان کی حویلی کے سامنے جمع تھے۔ اس واقعے کو کئی روز گزر گئے۔ پرانی حویلی میں کام ہو رہا تھا۔ قیوم کی سربراہی میں تقریباً 1 درجن آدمی اس حویلی میں کام کر رہے تھے۔ اس دوران وہاں نہ کوئی اور پراسرار واقعہ پیش آیا تھا، اور نہ ہی چودھری فیملی کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت ہوئی تھی۔ نایاب بھی دن میں ایک بار حویلی کے چکر ضرور لگا لیتی تھی۔ کسی روز تو وہ کئی گھنٹے وہاں رک جاتی۔ اس کا اندازہ تھا کہ صرف صفائی میں کئی روز لگیں گے۔ حویلی کی راہداریوں اور کمروں کے فرش پر 60-70 سال کی گرد جمی ہوئی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے کھرچ کر صاف کیا جا رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں ایک طرف ایک کنواں بھی تھا، جس میں اگرچہ گہرائی میں پانی موجود تھا، لیکن اس میں درختوں کی خشک شاخیں، پتے اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ نایاب نے اس کنویں کی صفائی بھی شروع کرا دی تھی تاکہ اس کے پانی کو استعمال میں لایا جا سکے۔ نایاب کا کبھی کبھار چودھری سعادت سے بھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ اب وہ اس سے کترا کر گزر جاتا تھا، لیکن نایاب جانتی تھی کہ اس کے دل میں بغض ہے اور وہ کسی موقع کی تلاش میں ہے۔ چودھری سعادت پچھلے 2 دن سے نظر نہیں آیا تھا، اور پھر ماسی مہرا ہی سے پتا چلا کہ وہ کسی کام سے شہر گیا ہوا ہے، 3-4 دن بعد واپس آئے گا۔ اس رات نایاب دیر تک نرگس اور عذرا سے باتیں کرتی رہی۔ پھر نرگس اور عذرا تو سو گئیں، مگر نایاب دیر تک جاگتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ 1-2 روز میں اسے بھی شہر کا چکر لگا لینا چاہیے۔ نایاب بستر پر لیٹی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی گاؤں میں شور اٹھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا۔
شور کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ نایاب اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ ملک سکندر بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ گاؤں میں ایک طرف بہت تیز روشنی دکھائی دے رہی تھی، شاید کسی مکان کو آگ لگ گئی تھی۔ ملک سکندر دوڑتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا اور اس کے آدھے گھنٹے بعد نایاب کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے قیوم کے گھر پر حملہ کر دیا تھا۔ حملہ آوروں نے اس کے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا اور قیوم کی بہن رابعہ کو اٹھا کر لے گئے۔ جاتے جاتے وہ مکان کو آگ لگا گئے تھے۔ قیوم زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں گلی میں پڑا ہوا ملا تھا۔ پورا گاؤں اس گلی میں جمع ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے بالٹیوں میں پانی لا کر قیوم کے گھر کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر آگ پھیلتی جا رہی تھی۔ شعلوں نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ قیوم کے بوڑھے باپ نواب دین ماشکی کی لاش مکان کے آنگن میں تھی۔ اسے کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ کلہاڑی کا ایک وار سر پر بھی لگا تھا، جس سے کھوپڑی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ کلہاڑی بھی لاش کے قریب ہی پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ لوگوں نے بوڑھے نواب دین کی لاش اٹھا کر گلی کے ایک اور مکان کے صحن میں پہنچا دی تھی۔ ایک آدمی نے کلہاڑی بھی اٹھا کر لاش کے قریب ڈال دی تھی۔ پھیلتی ہوئی آگ پر قابو پانا اگرچہ اب ممکن نہیں رہا تھا، لیکن لوگ اس خوفناک آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ ملک سکندر بھی گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پانی کی بالٹیاں بھر بھر کر ڈال رہا تھا، مگر یہ آگ بالٹیوں سے بجھنے والی نہیں تھی۔ قیوم کا مکان تو مکمل طور پر مہیب شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ ان شعلوں پر قابو پانا ممکن نہیں رہا تھا، البتہ لوگ پڑوس کے دوسرے مکانوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ آگ رات کو 3 بجے لگی تھی اور اب صبح کے 6 بج گئے تھے۔ قیوم کا مکان جل کر مکمل طور پر راکھ ہو چکا تھا۔ کہیں کہیں سے اب بھی دھواں اور شعلے اٹھ رہے تھے۔ پڑوس کے 2 مکانوں کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ انہیں پوری طرح آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیا گیا تھا۔ قیوم کو اسی وقت بے ہوشی کی حالت میں گلی سے اٹھا کر ماسٹر محمد علی کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کا سر پھٹا ہوا تھا اور بائیں کندھے پر بھی کسی تیز دھار آلے سے گھاؤ لگا تھا۔ وہ اب ہوش میں آ چکا تھا، مگر اس کی حالت بہت ابتر ہو رہی تھی۔ اسے کسی نے بتا دیا تھا کہ اس کا مکان جل کر راکھ ہو چکا ہے، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہے اور رابعہ کو حملہ آور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ملک سکندر بھی اس وقت ماسٹر محمد علی کے گھر میں موجود تھا۔ اس نے 2 آدمیوں کو تھانے میں اطلاع دینے کے لیے نورپور بھیج دیا تھا۔ وہ خود قیوم کے پاس بیٹھا اسے تسلیاں دے رہا تھا، اور بھی بہت سے لوگ وہاں جمع تھے اور اس واقعے کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے۔ رابعہ بہن کی چینخ کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی تھی، عبدالحمید بتا رہا تھا۔ اس کا مکان گلی میں قیوم کے مکان کے بالکل سامنے تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے نکلا تو قیوم اور چاچا نواب دین کے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ میں سمجھ گیا کہ ڈاکو چاچا نواب دین کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور مدد کے لیے شور مچانے لگا۔ رابعہ بہن کی چیخنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ 4 آدمی تھے، جن میں سے 2 رابعہ بہن کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے اور ایک قیوم سے ہاتھا پائی کر رہا تھا۔ چوتھے نے مکان کو آگ لگائی تھی۔ چاچا نواب دین مجھے نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی اب اس کے چیخنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ 2 آدمی بھی باہر دوڑے، قیوم بھی ان کے پیچھے لگا۔ اس نے گلی میں ایک آدمی کو پکڑ لیا، دوسرے نے اپنے ساتھی کو چھڑانے کے لیے کسی چیز سے قیوم پر پیچھے سے وار کیے۔ قیوم چینخ کر گر گیا اور وہ دونوں آدمی بھاگ گئے۔ اس شخص نے شاید کپڑے جمع کر کے ان میں آگ لگائی تھی جو اب پھیلتی جا رہی تھی۔ میں اپنے مکان کی چھت پر کھڑا چیخ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہوئے۔ آگ دیکھ کر وہ قیوم کے مکان کی طرف دوڑے۔ چاچا نواب دین ختم ہو چکا تھا۔ اس کی لاش اٹھا کر خیر دین کے گھر پہنچا دی گئی اور قیوم کو اٹھا کر یہاں لے آئے۔ کچھ لوگ آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں 5-6 آدمیوں کو ساتھ لے کر ان ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑا۔ گاؤں کے باہر ان کا 5واں ساتھی گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ان میں سے ایک نے فائرنگ شروع کر دی اور گھوڑوں پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ وہ رابعہ بہن کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ کس طرف گئے تھے؟ ملک سکندر نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کھنڈروں والے ٹیلے کی طرف، عبدالحمید نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے وہ لوگ کھنڈروں میں ہی کسی جگہ چھپے ہوں گے۔ اگر ہم ان کا پیچھا کریں تو شاید انہیں پکڑ لیں۔ اب تک تو پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ چکے ہوں گے، لیکن کھنڈروں میں دیکھ لیتے ہیں، شاید ان کا کھرا مل جائے۔ 5-6 آدمی تیار ہو جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اور قیوم کا خیال رکھنا، زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے پٹی تو باندھ دی ہے، پھر بھی اس کا دھیان رکھنا۔ ملک سکندر کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ ماسٹر محمد علی کے مکان سے نکل کر تیز تیز چلتا ہوا اپنی حویلی میں آ گیا۔
سکینہ اور نایاب جلدی سے اس کے قریب آ گئیں۔ کچھ لوگ رابعہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں، انہوں نے چاچا نواب دین کو بھی قتل کر دیا ہے اور مکان کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، قیوم زخمی ہے۔ سکندر نے نایاب کے پوچھنے پر بتایا، وہ لوگ کھنڈروں کی طرف گئے ہیں، ہم لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، شاید ان کا کھرا مل جائے۔ سکندر نے کمرے میں جا کر الماری سے 2 نالی بندوق نکال کر اس میں کارتوس بھرے، کارتوس والا بیلٹ اور بندوق کندھے پر لٹکائی اور صحن میں آ کر گھوڑا کھول لیا اور اس پر سوار ہو کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ 10 آدمی تیار ہو چکے تھے، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی اسلحہ موجود تھا۔ 4 آدمیوں کے پاس 12 بور کی بندوقیں تھیں، کسی کے پاس لاٹھی تھی اور کسی کے پاس کلہاڑے۔ وہ سب گھوڑے لیے تیار کھڑے تھے۔ سکندر کے آتے ہی وہ لوگ کھنڈروں والے ٹیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ سکندر سب سے آگے تھا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا، صبح کی ٹھنڈی ہوا بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ وہ لوگ ٹیلے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ اس وقت سورج نے بھی مشرقی افق سے جھانکنا شروع کر دیا۔ سکندر گھوڑے پر بیٹھا کچھ دیر تک ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے تمام آدمیوں کو 2 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر ٹولی میں 1 آدمی بندوق بردار تھا۔ ان کھنڈروں کو گھیرے میں لے کر آگے بڑھتے رہو، اگر کہیں کوئی نظر آ جائے تو ہوائی فائر کر دینا، ہم سب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اگر بیچ میں کسی سے مٹ بھیڑ نہ ہوئی تو ہم کھنڈروں کے دوسری طرف ٹیلے کے آخر میں ملیں گے۔ چلو اب اپنی اپنی پوزیشنوں پر روانہ ہو جاؤ۔ وہ سب لوگ مختلف راستوں سے ٹیلے پر چڑھ کر کھنڈروں میں داخل ہو گئے۔ سکندر کے ساتھ اللہ بخش تھا، اس کے پاس لمبے دستے والی تیز دھار والی کلہاڑی تھی۔ وہ دونوں محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن کھنڈروں میں کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ سکندر نے گھوڑا ایک جگہ روک لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے وہ نایاب کے ساتھ تہہ خانے میں داخل ہو کر خزانے تک پہنچا تھا، لیکن پتھر کی وہ سل دکھائی نہیں دے رہی تھی جسے اٹھا کر وہ تہہ خانے میں اترے تھے۔ سل تو اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن اس پر چھوٹے چھوٹے پتھر اور مٹی وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے اس سل کو یہاں سے کبھی ہٹایا ہی نہ گیا ہو۔ اس جگہ کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر گھوڑی کو آگے بڑھا دیا۔ ان کھنڈروں میں تو کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ بخش نے بھی گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے وہ لوگ اس طرف آئے ضرور ہوں گے، لیکن یہاں رکے بغیر آگے کسی اور طرف نکل گئے ہوں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ سکندر نے جواب دیا۔ وہ کھنڈروں کو دیکھتے ہوئے ٹیلے کے دوسری طرف آ گئے۔ ان کے دوسرے ساتھی بھی باری باری وہاں پہنچنے لگے۔ ان کھنڈروں میں تو کسی کا نام و نشان تک نہیں ہے ملک جی، عبدالحمید نے کہا۔ وہ لوگ شاید کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، سکندر بولا۔ آؤ آگے دیکھتے ہیں۔ وہ ٹیلے کے ڈھلان سے اترنے لگے۔ اس طرف ٹیلے کے دامن میں برگد کا وہ پرانا درخت اور اس کے نیچے وہ ٹوٹا پھوٹا چبوترا تھا جس کے بارے میں رانی شلپا کے حوالے سے عجیب و غریب داستانیں مشہور تھیں۔ برگد کا درخت بہت بڑا تھا، اس کا تنا کئی میٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ زمین تک لٹکی ٹہنیاں بھی اس قدر گنجان تھیں کہ ان کے اندر داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ وہ تمام لوگ درخت سے چند گز دور ہی رک گئے اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اللہ بخش گھوڑے کو اوپر سے گھماتا ہوا برگد کے دوسری طرف چلا گیا اور اس کی آواز سن کر سکندر وغیرہ بھی اس طرف آ گئے۔ یہاں کچی زمین پر گھوڑوں کے پیروں کے نشان نظر آ رہے تھے اور یہ نشان تازہ ہی تھے۔ لگتا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ہی چند گھڑ سوار اس طرف سے گزرے ہوں۔ دیکھو ملک جی، وہ کیا ہے؟ دین محمد نے ایک طرف اشارہ کیا۔ سکندر اس طرف دیکھنے لگا۔ چند گز دور جھاڑیوں میں شاید کوئی کپڑا اٹکا ہوا تھا۔ سکندر گھوڑا بڑھا کر جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ہلکے نیلے رنگ کا کپڑا تھا۔ سکندر نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے جھک کر وہ کپڑا اٹھا لیا اور اسے پھیلا کر دیکھنے لگا۔ وہ دوپٹہ تھا اور بالکل نیا ہی لگ رہا تھا۔ وہ لوگ اسی طرف سے گئے ہیں، سکندر سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ دین محمد، حمید اور نثار، تم دونوں ریحان آباد چلے جاؤ، وہاں جا کر معلوم کرو کہ وہاں کوئی آیا تو نہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ اس بستی کے کسی گھر میں چھپے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے ملک جی، حمید نے جواب دیا۔ چلو بھائی جوانوں، ہمارے گاؤں کی بیٹی کا معاملہ ہے، ان لوگوں کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ ان تینوں نے اپنے گھوڑے ریحان آباد نامی بستی کی طرف جانے والی پگڈنڈی پر ڈال دیے۔ سکندر نے اپنا گھوڑا واپس موڑ لیا۔ وہ لوگ ٹیلے کے اوپر سے گھوم کر گاؤں کی طرف چلنے لگے۔ اس وقت 9 بج چکے تھے اور دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ ان سے چند منٹ پہلے ہی پولیس بھی پہنچی تھی۔ اس پولیس پارٹی کا انچارج سب انسپکٹر اشرفی تھا۔
पुलिस वाले जले हुए मकान का मुआयना कर रहे थे, जिससे कई जगहों से धुआं उठ रहा था। मकान में कोई चीज नहीं बची थी, सब कुछ जलकर राख हो गया था, सिर्फ दीवारें खड़ी रह गई थीं। मकान के मुआयने के बाद सब इंस्पेक्टर अशरफ ने बूढ़े नवाबुद्दीन की लाश का मुआयना किया और फिर मास्टर मोहम्मद अली के मकान में आ गया, जहां कय्यूम मौजूद था। मलिक सिकंदर भी उसी के साथ मास्टर मोहम्मद अली के मकान में दाखिल हुआ था। कय्यूम चारपाई पर पैर लटकाए बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर कमीज नहीं थी, सर और कंधे पर पट्टियां बंधी हुई थीं। कमरे में नायाब और 3-4 दीगर औरतें भी मौजूद थीं। दूसरी औरतें तो पुलिस को देखकर बाहर निकल गईं, लेकिन नायाब वहीं खड़ी रही। सिर्फ 1 सेकंड बाद डॉक्टर भी अंदर दाखिल हुआ था। हाँ भाई जवान, कैसे हो? ये सब कुछ कैसे हुआ? इस वक्त बयान दे सकते हो या नहीं? सब इंस्पेक्टर अशरफ ने कय्यूम की तरफ देखते हुए कहा। एक आदमी ने पुरानी सी एक कुर्सी उठाकर आगे रख दी। अशरफ कुर्सी पर बैठ गया। ठीक हूँ थानेदार जी, मैं बयान दे सकता हूँ, कय्यूम ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया। कय्यूम बड़े हौसले वाला लड़का है अशरफ साहब, करीब खड़े हुए डॉक्टर ने कहा। कंधे का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, सर पर लगने वाली चोट से बेहोश हो गया था। मैंने ड्रेसिंग कर दी है, अब इसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर खून ज्यादा बह जाता तो हालत तशवीशनाक हो सकती थी। बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर अशरफ ने कहा। अब मुझे जरा इस जवान का बयान सुन लेने दें। वो एक बार फिर कय्यूम की तरफ तवज्जो हो गया। हाँ भाई जवान, ये सब कैसे हुआ था? हम सब घर वाले सो रहे थे जी, कय्यूम बताने लगा। अब्बा एक कमरे में था और मैं छप्पर के नीचे सोया हुआ था। धप की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। 2 आदमी दीवार से सहन में कूदे थे। मैं उन्हें ललकारता हुआ चारपाई से उठ गया। इसी दौरान 2 और आदमी दीवार से कूदकर अंदर आ गए। 2 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। उन चारों के चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। मेरी चीखों की आवाज सुनकर राबिया और अब्बा भी कमरों से निकल आए और उन्होंने भी शोर मचा दिया। 2 आदमी राबिया को पकड़कर घसीटने लगे। अब्बा ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो एक आदमी ने कुल्हाड़ी से अब्बा पर हमला कर दिया। मैं भी अपने आप को छुड़ाकर उस तरफ लपका। एक आदमी ने मुझे अड़ंगा देकर गिरा दिया और लातों और घूंसों से मेरी पिटाई करने लगा। एक आदमी राबिया को घसीटता हुआ ले जा रहा था। राबिया भी चीख रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। एक आदमी राबिया वाले कमरे में घुस गया। उसने बिस्तर और कपड़े वगैरह जमा करके उन्हें आग लगा दी। अब्बा चीखता हुआ जमीन पर गिर गया था। वो आदमी मुसलसल उस पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। मैं अब्बा की मदद के लिए उसकी तरफ दौड़ा और उस आदमी से कुल्हाड़ी छीनने की कोशिश करने लगा। छीना झपटी में कुल्हाड़ी उस आदमी के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उस शख्स ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और बाहर वाले दरवाजे की तरफ लपका। मैंने उठकर अब्बा की तरफ देखा। वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर और जिस्म के कई हिस्सों से खून बह रहा था। कमरे में आग भड़क उठी थी। मैं बाहर वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा। वो लोग राबिया को घसीटते हुए ले जा रहे थे। गली में पहुंचकर मैंने उन 2 आदमियों पर छलांग लगा दी जिन्होंने राबिया को दबोच रखा था। मैं राबिया को उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक आदमी ने किसी चीज से हमला किया। मेरे कंधे पर चोट लगी। दूसरा वार उसने मेरे सर पर किया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे सिर्फ राबिया की चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं त्योरा कर गिरा और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। कय्यूम खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद वो मुर्दा से लहजे में बोला, ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है कि अब्बा जिंदा नहीं है और वो लोग राबिया को ले गए हैं। वो ना जाने किस हाल में होगी। बंदे उन लोगों की तलाश में गए हुए हैं। घबराओ नहीं, राबिया का जल्द ही पता चल जाएगा। करीब खड़े हुए मलिक सिकंदर ने कहा, तुमने बताया था कि वो 4 आदमी थे। सब इंस्पेक्टर अशरफ ने कय्यूम की तरफ देखते हुए कहा, उनमें से किसी को पहचानते हो? उन्होंने चेहरों पर ढाटे बांध रखे थे। कय्यूम ने जवाब दिया, मुझसे हाथापाई के दौरान एक आदमी के चेहरे से ढाटा उतर गया था, लेकिन उसने फौरन ही अपना चेहरा दोबारा कपड़े में छुपा लिया था। इस दौरान मैं उसके चेहरे की एक हल्की सी झलक देख सका था। उसकी छोटी गोल दाढ़ी थी और नाक पर दाएं तरफ मटर के दाने के बराबर मसा था। इस गांव में ऐसा कोई आदमी है जिसकी नाक पर मसा हो? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं जी, कय्यूम ने नफी में सर हिला दिया। मैं गांव के सभी आदमियों को जानता हूँ, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं है। एक और बात बताओ कय्यूम, सब इंस्पेक्टर अशरफ बोला, तुम्हारी किसी से दुश्मनी भी थी?
دشمنی تو کسی سے نہیں تھی جی، لیکن وہ خاموش ہو کر کنکھیوں سے نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن کیا؟ سب انسپیکٹر اشرف نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سے میں نے چھوٹی بی بی کے لیے پرانی حویلی میں کام شروع کیا ہے، اس دن سے چودھریوں کے 2-3 آدمی مجھے اور میرے ساتھ کام کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ کون ہے وہ آدمی؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ ملنگی، جیرا اور بوٹا جی، قیوم نے جواب دیا۔ جیرا اور بوٹا تو مجھ سے یہی کہتے تھے کہ چھوٹی بی بی کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے، لیکن ملنگی نے تو پرسوں ہی مجھے کھیتوں میں روک کر دھمکی دی تھی کہ وہ چند روز میں میرا بندوبست کرنے والا ہے۔ اس نے میرا یہ بندوبست کیا ہے جی، میرا گھر جلا دیا، میرے ابا کو قتل کر دیا اور میری بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ قیوم کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حوصلہ رکھو جوان، سب انسپیکٹر اسے تسلی دینے لگا۔ ہم تمہاری بہن کو برآمد کر لیں گے، مجرموں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ وہ کچھ دیر مزید اس سے سوال کرتا رہا، پھر کرسی سے اٹھ گیا اور ملک سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ملک جی، آپ لوگ نواب دین کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہیں تو 2 بندے ساتھ بھیج دیں، شام سے پہلے لاش ان کے حوالے کر دی جائے گی۔ یہ تو قتل کی کھلی واردات ہے جی، اور میرا خیال ہے پوسٹ مارٹم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی رپورٹ میں جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، ہم تدفین کا بندوبست کرتے ہیں۔ ملک سکندر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سب انسپیکٹر اشرف بولا۔ ملنگی کون ہے؟ وہ جو اس روز چودھری سعادت کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوا تھا اور پھر وہ دونوں ہوائی چیزوں سے مار کھا کر آئے تھے، سکندر نے جواب دیا۔ اوہ، سب انسپیکٹر بولا، پھر اپنے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، 2 آدمی جاؤ اور ملنگی اور ان دونوں کو پکڑ کر لاؤ۔ کیا نام بتائے تھے ان کے؟ جیرا اور بوٹا، پکڑ کر لاؤ انہیں۔ 2 کانسٹیبل اسی وقت مکان سے باہر نکل گئے۔ سب انسپیکٹر اور سکندر وغیرہ بھی باہر آ گئے تھے۔ وہ لوگ ایک بار پھر قیوم کے مکان پر آ کر راکھ کے ڈھیر کا معائنہ کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دونوں کانسٹیبل جیرا اور بوٹا کو پکڑ لائے۔ وہ دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ جیرا 35-36 سال کا قدرے بھاری بھرکم آدمی تھا اور بوٹا کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ درمیانی جسم اور قد و قامت کا مالک تھا۔ بوٹا کی نوکدار داڑھی تھی اور جیرا کلین شیو تھا۔ وہ دونوں آتے ہی ملک سکندر کے پیروں پر گر گئے۔ ملک جی، ہم کو بچا لو، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ وہ دونوں گڑ گڑا رہے تھے۔ رب جانتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جی، ہم تو اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ تم دونوں قیوم کو دھمکیاں دیتے رہے ہو نا کہ چھوٹی بی بی کے ساتھ کام چھوڑ دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ سب انسپیکٹر اشرف نے باری باری دونوں کو گھورا۔ ہم نے تو اسے مشورہ دیا تھا جی کہ پرانے مالک کو چھوڑ کر نئے آدمیوں کے پیچھے بھاگنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، ہم نے اسے کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ محمد بوٹا نے کہا، انہیں لے جا کر جیپ میں بٹھا دو، تھانے جا کر پوچھیں گے ان سے۔ سب انسپیکٹر اشرف نے کہا، پھر بولا، اور وہ ملنگی کہاں ہے؟ وہ صبح 6 بجے تک اپنے گھر میں تھا جی، پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایک کانسٹیبل نے جواب دیا۔ سب انسپیکٹر بولا، تلاش کر لیں گے اسے بھی، کہاں جائے گا؟ سب انسپیکٹر اشرف نے مختلف لوگوں کے بیانات قلم بند کیے اور کارروائی ختم کر دی۔ اس دوران حمید، نثار اور دین محمد بھی واپس آ گئے۔ کچھ پتہ چلا ان کا؟ کس طرف گئے ہیں وہ لوگ؟ سکندر نے پوچھا۔ ہم نے ریحان آباد کے ایک گھر میں دیکھ لیا ہے، بستی کے ہر شخص سے معلوم کیا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ البتہ واپسی پر کھیتوں میں کام کرنے والے ایک بندے سے کچھ سراغ ملا ہے، حمید نے کہا۔ وہ کیا؟ سکندر نے پوچھا۔ عبداللہ نامی وہ شخص ریحان آباد کے چودھری کرم دین کا مزارع ہے، ان کے کھیتوں میں آج پانی کی باری تھی۔ عبداللہ کے کہنے کے مطابق وہ صبح 4 بجے کھیتوں کی طرف آ رہا تھا تو اس نے چند گھڑ سواروں کو دریا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر کھیتوں میں چھپ گیا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ کوئی شریف آدمی نہیں ہو سکتے تھے جو اس طرح رات کے پچھلے پہر کہیں جا رہے ہوں۔ کتنے گھڑ سوار تھے؟ سکندر نے پوچھا۔ 4، اس مرتبہ نثار نے جواب دیا۔ تو پھر وہی ہوں گے، سکندر بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ رابعہ کو لے کر دریا پار چلے گئے ہوں گے، یہ سب انسپیکٹر کو بتا دو۔ سب انسپیکٹر اشرف اس وقت جیپ میں بیٹھ رہا تھا، 4 پولیس والے بھی جیپ میں بیٹھ چکے تھے۔ جیرے اور بوٹے کو بھی انہوں نے اپنے درمیان سینڈوچ بنا رکھا تھا۔ وہ دونوں اب بھی گڑ گڑا کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے۔
सिकंदर ने सब इंस्पेक्टर अशरफ को बताया तो वो बोला, आप जानते हैं मलिक जी, दरिया पार दूसरा जिला शुरू हो जाता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, थाने पहुंचकर मैं वायरलेस पर उस जिले की पुलिस को खबरदार कर देता हूं और एक पार्टी भी उनके ताकुब में भेज देता हूं। वो लोग बचकर नहीं जाएंगे मलिक जी। बस ये दुआ करें कि वो जंगल की तरफ ना निकल जाएं। अगर वो जंगल में दाखिल हुए तो उनकी तलाश मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं, जैसे ही कोई सुराग मिला मैं इत्तला कर दूंगा। हम अपने तौर पर भी तलाश जारी रखते हैं, अगर हमें उनके बारे में कोई इत्तला मिली तो हम आपको खबर कर देंगे, सिकंदर ने कहा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर अशरफ ने जीप का इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। पुलिस चली गई। सिकंदर मास्टर मोहम्मद अली के घर आ गया। नायाब वहीं थी। कयूम धाड़े मार मार कर रो रहा था। उसके जब्त के सारे बंधन टूट गए थे। 2-3 आदमी उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो संभाले नहीं संभल रहा था। ये सदमा ऐसा तो नहीं था जो आसानी से बर्दाश्त हो जाता। उसका घर जलाकर राख कर दिया गया। बाप को उसकी आंखों के सामने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और जवान बहन को उठाकर ले गए। दोपहर हो गई। नवाबदीन माशकी की तजहीज़ तकफीन की तैयारी शुरू हो गई और जब जनाजा उठा तो पूरा गांव धाड़ी मार मार कर रोने लगा। नवाबदीन इसी गांव में पैदा हुआ था। उसने 60 साल तक गांव वालों की खिदमत की थी। उनके घरों में पानी भरा था। इससे पहले उसके बाप दादा ये खिदमत अंजाम देते रहे थे। नवाबदीन ने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। उसका किसी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ था। घरों में पानी भरने के अलावा गांव वालों के दूसरे काम भी वो हंस कर देता था। इसीलिए आज उसकी मौत पर सारा गांव उदास था। नायाब भी सोगवार थी। वो सोच रही थी कि कयूम पर यह कयामत उसी की वजह से टूटी थी। ना वो कयूम को अपने साथ इस्तेमाल करती और ना ये संगीन तरीन सूरत हाल पैदा होती। लेकिन फिर ये सोचकर उसने सर झटक दिया कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कयूम को मजबूर नहीं किया गया था। उसने अपनी मर्जी से नायाब का साथ दिया था। सिर्फ कयूम ही नहीं, हर उस शख्स को बुरे नताइज की धमकियां दी जा रही थीं जो नायाब का साथ देने की बात करता था। और गांव के सभी लोग जानते थे कि ये धमकियां किस तरफ से मिल रही थीं। चौधरी ने पुरानी हवेली पर नायाब का कब्जा रोकने के लिए खुद तो कोई मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन अपने आदमियों के जरिए हवेली में काम करने वालों को धमकियां दी जा रही थीं ताकि वो काम छोड़कर भाग जाएं और नायाब हवेली पर काबिज ना हो सके। लेकिन नायाब का साथ देने वाले पीछे नहीं हटे थे। उन्हें बाज रखने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया। कयूम का घर जला दिया गया, उसके बाप को कत्ल कर दिया और उसकी जवान बहन को उठाकर ले गए। वो कयूम को भी शायद मुर्दा समझकर छोड़ गए थे, लेकिन कयूम बच गया था। राबिया से नायाब की बड़ी दोस्ती हो गई थी। नरगिस और अजरा के अलावा शायद राबिया ही गांव की वाहिद लड़की थी जो नायाब को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। राबिया उससे मिलने के लिए तकरीबन रोजाना ही मलिक साहब की हवेली आ जाती थी। दूसरे तीसरे रोज नायाब भी उसके यहाँ चली जाती थी और ये नायाब से ताल्लुकात ही का नतीजा था कि उनका घर बर्बाद करके राबिया को अगवा कर लिया गया था। और नायाब ने भी फैसला कर लिया था कि जब तक राबिया का सुराग लगाकर उन लोगों को इबरतनाक सजा नहीं देगी, चैन से नहीं बैठेगी। पुलिस से उसे कुछ ज्यादा तवक्को नहीं थी। पहले पुलिस ने कौन सा तीर मार लिया था जो अब कुछ करके दिखाएगी। नायाब की बेचैनी को सिकंदर के घर वाले भी समझ रहे थे। सिकंदर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसको भी शुबा था कि इस वारदात में मलंगी का हाथ हो सकता था। वो सुबह 6 बजे घर से गायब हो गया था, जिसका मतलब था कि अगर बराहे रास्त नहीं तो किसी और तरह से वो इस वारदात में मुलविस जरूर था और पकड़े जाने के खौफ से भाग गया था। मलंगी का पता लगाने के लिए बंदे तमाम छोटी बड़ी बस्तियों में फैल गए थे। सिकंदर ने नायाब की तरफ देखते हुए कहा, वो काबू आ जाए ना तो फिर पता चल जाएगा कि ये वारदात किसने की है और इसके पीछे असल आदमी कौन है। असल आदमी? नायाब बोली। चौधरी सादत के अलावा और कौन हो सकता है? आग तो उसी के कलेजे में लगी हुई है, सब लोग जानते हैं, सिकंदर बोला। लेकिन जब तक कोई सबूत ना हो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मलंगी पकड़ा जाए तो उसका बयान सादत को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी होगा। लेकिन क्या यह हैरत की बात नहीं कि इस सिलसिले में आज तक जितने भी आदमी पकड़े गए सब के सब किसी न किसी तरह खत्म हो गए। पहले एक आदमी को रेलवे पॉइंट्समैन के कत्ल के शुबे में पकड़ा गया। वो थाने से फरार हो गया और उसकी लाश रेलवे स्टेशन के बैतुल खला से मिली। फिर मुझ पर हमला हुआ। मैंने गुल्लू की निशानदेही की।
وہ پولیس کے ہاتھ مارا گیا۔ اگر پولیس چاہتی تو گلو سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ تھانے سے فرار ہونے والے شخص کو اس نے کس کے کہنے پر قتل کیا تھا اور مجھ پر گولیاں کس کے کہنے پر برسائی گئی تھیں۔ ان معاملات میں پولیس کا کردار بھی قابل تعریف نہیں ہے، لیکن وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، پولیس جیرے اور بوٹے کو پکڑ کر لے گئی ہے۔ کیا ان دونوں سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کون لوگ تھے اور یہ سب کچھ کس کے کہنے پر کیا گیا تھا؟ میرا خیال ہے نہیں، سکندر بولا۔ اگر ان دونوں کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہوتا تو وہ بھی یہاں نہ رکتے اور ملنگی کے ساتھ ہی گاؤں سے بھاگ جاتے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، نایاب نے کہا، مجھے شبہ ہے کہ یہ پروگرام اچانک ہی نہیں بنا ہوگا، سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے اور غالباً اس کی پلاننگ کئی روز پہلے کی گئی تھی۔ نایاب نے کہا، ظاہر ہے انہوں نے کوئی منصوبہ تو بنایا ہوگا، سکندر بولا۔ منصوبہ تو بنایا ہوگا، لیکن میں کچھ اور سوچ رہی ہوں، نایاب نے کہا۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ منصوبہ چودھری سعادت ہی نے بنایا تھا۔ وہ خود شہر چلا گیا تھا کہ اس پر کوئی شبہ نہ کیا جا سکے۔ یہ واردات کرنے کے لیے آدمیوں کا بندوبست کسی دوسرے علاقے میں کیا گیا ہوگا۔ ملنگی اس وقت تک گاؤں میں رہا جب تک واردات پایا تکمیل کو نہیں پہنچ گئی۔ اپنا اطمینان کرنے کے بعد وہ بھی بھاگ گیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا خیال درست ہو، سکندر بولا، لیکن بات پھر وہیں آ کر اٹک جاتی ہے۔ چودھری سعادت یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ ملنگی ایک ایسا آدمی ہے جو اصل بات بتا سکتا ہے۔ اس کا سراغ لگانا بہت ضروری ہے اور مجھے یقین ہے تو آج نہیں تو کل پرسوں تک اس کا پتہ چل جائے گا، اور اس وقت تک بیچاری رابعہ کا جو حشر ہوگا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نایاب نے کہا، میں سب کچھ سمجھتا ہوں، لیکن ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ان کا پتہ چلانے کی کوشش کرتے رہیں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ دعا کرو ان میں سے کسی ایک کا پتہ چل جائے، سکندر نے کہا۔ قیوم نے حملہ آوروں میں سے ایک کا حلیہ بتایا تھا، نایاب بولی، گول چھوٹی داڑھی اور ناک پر دائیں طرف مٹر کے دانے کے برابر سیاہ مسا۔ کیا اس حلیے کی بنا پر آس پاس کی بستیوں میں اس آدمی کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا؟ جتنے بھی آدمی ان لوگوں کی تلاش میں گئے ہیں ان سب کو یہ حلیہ بتا دیا گیا ہے، سکندر نے کہا۔ ویسے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اپنے علاقے کی کسی بستی میں اس حلیے کے کسی آدمی کو میں نے دیکھا ہو۔ نایاب نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک ان لوگوں کو تلاش کر کے رابعہ کا پتہ نہیں چلا لے گی اسے بھی چین نہیں آئے گا۔ اس رات بھی نایاب کو نیند نہیں آئی۔ گھر کے تمام افراد سو چکے تھے۔ نرگس اور عذرا بھی گہری نیند میں تھیں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ نایاب کی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے نکل کر برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ گاؤں میں ہر طرف سناٹا تھا اور اس سناٹے میں کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے جاتی تھی یا پھر کسی لمحے چوکیدار کی جاگتے رہنا کی آواز کان میں پڑ جاتی اور اس کے بعد پھر سناٹا طاری ہو جاتا۔ نایاب کرسی پر بیٹھی تاریکی میں گھور رہی تھی۔ اس کا ذہن ملے جلے خیالات کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی تھی۔ چودھری سعادت پھیلتا جا رہا تھا اور وہ خود کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب تک پولیس پر تکیہ کیے ہوئے تھی، لیکن پولیس یا تو جانبداری سے کام لے رہی تھی یا کچھ اور پیچیدگیاں ان کی راہ میں حائل تھیں جو ابھی تک چودھریوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ آج کا واقعہ تو بہت ہی سنگین تھا۔ قیوم کا گھر جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا، اس کے بوڑھے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کی جوان بہن کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ ظلم کی انتہا تھی اور نایاب سوچ رہی تھی کہ اب اسے پولیس پر تکیہ کرنے کے بجائے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ قیوم پر یہ افتاد اسی کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں رکھ سکتی تھی۔ رابعہ بہت معصوم لڑکی تھی۔ وہ ظالم اس کا جو حشر کریں گے اس کا تصور کر کے ہی نایاب کانپ اٹھی تھی۔ رابعہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں اچانک ہی ہاجرہ کا خیال ابھر آیا۔ پرانی حویلی آصیب زدہ مشہور تھی، کوئی اس طرف جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، مگر نایاب وہاں گئی تھی تو ہاجرہ کی لاش نظر آئی۔ نایاب کو تو کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ پراسرار سرگوشیاں سنائی دی تھیں۔ ہاجرہ کی روح شاید اس سے کوئی کام لینا چاہتی تھی۔ صرف نایاب اور اس کے نیک نیت ساتھی تھے
جو اس حویلی میں آزادی سے آ جا سکتے تھے۔ ان کے علاوہ جس نے بھی حویلی میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اس کا انجام برا ہوا تھا۔ نایاب یہ سب کچھ سوچ رہی تھی، لیکن یہ بات اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ ہاجرہ کی روح اس سے کیا کام لینا چاہتی تھی۔ ہاجرہ کے بعد بھی اس علاقے میں ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکیوں کو بے آبرو کرنا علاقے کے دولت مندوں کا وتیرہ بن گیا تھا، لیکن انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ جس نے روکنے کی کوشش کی اسے برباد کر دیا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر عبد الغنی کی بیوی راشدہ کی مثال اس کے سامنے تھی۔ راشدہ کو چودھری سعادت اور اس کے ساتھیوں نے بے آبرو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مزاحمت کرنے پر راشدہ کو کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں ڈال دیا گیا۔ وہ 5 سال تک کرب و اذیت میں مبتلا رہی، اور جب نایاب نے اس کی داستان سن کر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے کوارٹر کو آگ لگا کر دونوں میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اور اب رابعہ، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نایاب بڑبڑائی، بوڑھے نواب دین کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور میں رابعہ کو برباد نہیں ہونے دوں گی۔ دفتن نایاب کو ایک جھٹکا سا لگا، اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے ہائی پاور کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا ہو۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی کی لہریں سی دوڑنے لگیں۔ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دھپ سے دوبارہ کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ نایاب کرسی پر بیٹھے بیٹھے کانپ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے برف کی دیواریں اس کے چاروں طرف چن دی گئی ہوں۔ دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، پورے بدن پر چیونٹیاں سی رینگ رہی تھیں۔ اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ وہ مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے اور قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس مرتبہ وہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکی تھی۔ اس کا جسم پتھر کی طرح بھاری ہو گیا تھا۔